الرحیم السلام علیکم ناہم کلاس۔ جی ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے اس کا نام ہے زکوٰۃ اور میں ہوں آپ کی مس شازیہ۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ کی اشیاء یعنی کہ کون کون سی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اور نصاب زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور شرائط زکوٰۃ، اس کی شرائط کیا ہے، اور مصارف زکوٰۃ ابھی ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے، آج یہ تینوں پڑھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ ہے آج کا ہمارا سوال نمبر 2 کا آنسر ہم اس میں سے نکالیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اپنی بک کے پیج نمبر 65 پر آ جائیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ جی تو اسٹوڈنٹ، جہاں بھی قرآن پاک میں نماز کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی احادیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، رحلت کے بعد یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو انکار کیا تو کون سے صحابی تھے؟ صحابی رسول حضرت ابو بکر، خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اسٹوڈنٹ، جہاد کرنا آپ کو پتہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں نکلنا۔ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے انہوں نے ان لوگوں کے خلاف تلوار سے بھی، زبان سے بھی جہاد کیا، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک نے بھی سخت وعید سنائی ہے۔ جی تو یہ دیکھیں، قرآن پاک میں سورۃ توبہ کی آیات ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ پھر قرآن پاک میں یہ دیکھیں، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی سینت کر یعنی کہ سونے کو اور چاندی کو جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ استغفر اللہ۔ اور قیامت کے دن یہ سونے اور چاندی جس کو یہ اپنے پاس جمع کرتے تھے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو، ان کی پشتیں یعنی بیک سے وہ داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے۔ استغفر اللہ۔ اسٹوڈنٹ، یہ سورۃ توبہ کی آیات ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اسٹوڈنٹ ہمارے لیے سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ، یعنی کہ جو زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے نا، یہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے کام آتا ہے، یعنی کہ یہ دنیا میں جو ہمارے لیے ترقی یافتہ ممالک ہیں جتنے بھی، ان میں جتنے بھی یہ زکوٰۃ کے ادارے ہیں وہ لے کر دوسروں کے غریبوں کے لیے ایک فلاح و بہبود کا، کسی نے کسی کو جہیز کا سامان دینے کا ذریعہ بنایا، کسی نے کھانے کا خرچ، کسی نے ان کے اسی طرح سے مختلف ذرائع کے یہ کام آتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی جو پیسہ ہے اس سے معاشرے کے مفلس یعنی کہ جو نادار لوگ ہیں، جو کما نہیں سکتے یا بیوہ ہیں یا پھر غریب ہیں یا مفلس ہیں، ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام آتا ہے۔ اور معاشرے میں نفرت جو ہے، انتقام کے بجائے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ نفرت کیسے ختم ہوتی ہے اسٹوڈنٹ؟ جب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ دیکھیں گے، جس کے پاس ہے اس کے پاس ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑے گا نا۔ تو یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے کام آتا ہے، اور جب ہم پیسہ یہ ادا کر دیتے ہیں، جب ان لوگوں کے پاس جاتا ہے، وہ ان کے اندر بھی ایک ہمدردی، اور ہم جب دیتے ہیں ہمارے اندر یہ مال کی جو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اسٹوڈنٹ یہ سب سے اچھا اور غالب طریقہ ہے۔ غریبوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور دولت جو ہے نا وہ پورے معاشرے میں گردش کرتی ہے، یعنی کہ جو غریبوں کے کام آتی ہے، اور پھر آنے کی وجہ سے، غریبوں کے کام آنے کی وجہ سے معاشرے کے افراد کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، آپ کفر و اسلام میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ نماز اور زکوٰۃ۔ یہ دیکھیں، زکوٰۃ مال کی شرکت حفاظت کا سبب۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے مال سے اس کا شر جاتا رہا۔ جی تو اسٹوڈنٹ، اس کے مال کے جیسے اس کا شر کیا ہے؟ اس کے مال کا اس کو کیا ہے؟ اس نے تو کمایا ہے نا، محنت سے کمایا۔ شر کیا ہے؟ اگر اس کے دل میں کہیں لالچ، کہیں ہوس، کہیں ہرس کچھ بھی پیدا ہو گئی ہے تو وہ اس کا شر ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ اس کی ادائیگی اس کو اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں تو اس کا جو شر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ یعنی کہ 25 گرام، چاندی 52.5 تولہ یعنی کہ 672 گرام، نقدی وہ ہے اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورا سال اس کے عوض اس کے جتنے ہمارے پاس پیسے پڑے رہیں، جیسے کہ 1000 روپیز ہے، وہ ہمارے پاس پورے سال وہ پڑا رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیور جس کا وزن بقدر نصاب سے زیادہ ہو یعنی 7.5 تولے سے زیادہ ہو، اسی طرح پلاٹس وغیرہ، اسی طرح سیونگ کی گئی جو ہم نے سیو کیے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس پیسے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو 1000 روپیز کی مثال دی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض کر دی جاتی ہے۔ اور یہ 2.5 جیسے 100 روپے پر 2.5 روپے ہے، اور 1000 پر کتنے بن گئے؟ اسی طرح 1,00,000 پر 2,500 بن گئے۔ تو یہ ہمارے جو مال ہے ہمارے پاس، اس پر یہ فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کر دی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی زکوٰۃ اور نماز کا ذکر قرآن کریم میں 28 مرتبہ آیا ہے، صدقہ اور صدقات کا ذکر 12 مقامات پر آیا ہے۔ یہ دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، ہمارے مال سے جو حق مقرر کیا ہے اس کو خلوص دل سے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے نا اسٹوڈنٹ، اس کو دل کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ انسان اپنے ادا کرتا ہے نا تو اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور نشوونما سے مراد کہتے ہیں نا، نشوونما زکوٰۃ کا لفظی معنی نشوونما پانا، بڑھنا، مالی عبادت ہے۔ نشوونما سے مراد ہے حق داروں پر جب اس کا حق خرچ ہوتا ہے وہ اس دولت کو بڑھا دیتا ہے، یعنی اس سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، یہ ہے ہمارے سوال نمبر 2 کا آنسر۔ زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیے، یہ آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔